السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ تو آج کی ہماری یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے سمیر نے۔ تو اس کہانی کے ساتھ جڑے رہیے اور اسے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ کہانی آپ کو فریز کر دے گی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اپنی ریئل سٹوری ہے تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو نمبر اور ای میل ایڈریس مل جائے گا جس پر آپ وہ سینڈ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کی زبانی آپ کی کہانی نریٹ کر دیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میری ہے اور میں یہ خود بھگت چکا ہوں۔ اگر تم رات کو سفر یا اکیلے کیمپنگ کا شوق رکھتے ہو تو میری کہانی غور سے سننا۔ میرا نام سمیر ہے اور میں ایڈونچر کا شوقین ہوں۔ پہاڑ، جنگل، اکیلے ٹرپس، یہ سب مجھے زندہ محسوس کرواتے تھے۔ اس بار میں نے فیصلہ کیا کہ میں 3 دن کے لیے ایک ویران جنگل میں سولو کیمپنگ کروں گا۔ یہ جنگل لوگوں کے مطابق آسیب زدہ تھا، لیکن میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ میں اس جنگل کا نام شیئر نہیں کروں گا۔ یہ جگہ شہر سے تقریباً 6 گھنٹے کی دوری پر تھی۔ وہاں پہ نیٹ ورک بالکل زیرو اور انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ شام کے تقریباً 6 بجے تھے اور میں جنگل میں پہنچ چکا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور جنگل کی خاموشی کچھ زیادہ ہی بڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے ٹینٹ لگایا، آگ جلائی اور کیمرہ آن کیا۔ سب نارمل تھا، بالکل نارمل۔ پھر رات ہونے لگی۔ رات کے تقریباً 11 بجے کے قریب جنگل کی آواز بدلنے لگی۔ پہلے صرف کیڑے مکوڑوں کی آوازیں تھیں، لیکن ایک دم سے ایک ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں بہت ڈر گیا۔ یہ ہنسی کسی مرد کی نہیں تھی، نہ ہی کسی بچے کی۔ یہ ہنسی لمبی تھی، کھنچتی ہوئی، جیسے کوئی جان بوجھ کر ڈرا رہا ہو۔ میں نے ٹارچ جلائی اور ٹینٹ سے باہر نکل آیا۔ کون ہے؟ میں نے زور سے پوچھا۔ جواب میں صرف ہوا اور پھر ایک اور ہنسی کی آواز۔ یہ ہنسی کی آواز اب میرے بہت قریب تھی۔ مجھے اپنے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تب میں نے دیکھا پیڑوں کے درمیان ایک عورت کا سایہ۔ اس کے بال پیروں تک لمبے تھے۔ میں نے آواز دی، میڈم آپ ٹھیک ہو؟ اس نے اپنی گردن آہستہ آہستہ میری طرف گھمانی شروع کی۔ اس کا چہرہ نارمل تھا، بالکل نارمل، لیکن اس کے پاؤں الٹے تھے۔ اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ میری سانس رک گئی۔ یہ ایک پچھل پیری تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اکیلے کیوں ہو؟ اس کی آواز 2 آوازوں کا مکس تھی، ایک عورت اور ایک بوڑھی چیز۔ میں پیچھے ہٹا۔ میں بس کیمپنگ۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اچانک سے ہنسنے لگی۔ جنگل گونج اٹھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے درخت اس کے تابع ہیں۔ اس کی خوفناک ہنسی رات کے اندھیرے میں اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اندھیرے میں بھاگتا رہا۔ پیر پھسلا اور میں زمین پر گر گیا۔ پیچھے سے آواز آئی، جیسے کوئی بھاری قدم لے کر میری طرف آ رہا ہو اور جیسے کوئی الٹا چل رہا ہو۔ پھر میرے کان کے پاس ایک سرگوشی ہوئی۔ سمیر۔ میرا اپنا نام اسے کیسے پتا تھا؟ میں چیخا، پھر سے بھاگنا شروع کر دیا اور ایک پرانی جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اندر گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے آواز آئی جیسے کوئی ناک کر رہا ہو۔ پھر سے وہی ہنسی۔
کھڑکی کے شیشے پر اس کا چہرہ چپک گیا، آنکھیں لال چمکتی ہوئی اور دانت عجیب سے۔ باہر آ جاؤ، وہ زور سے چیخی۔ میں بے ساختہ اللہ کو یاد کرنے لگا اور تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ رات میری آخری رات ہے۔ میں زور زور سے آیت الکرسی اور 4 کل پڑھتا رہا اور اللہ کی کلام کی برکت سے وہ چیز جھونپڑی سے دور ہوتی گئی، چیختی ہوئی جیسے اسے بہت تکلیف ہو رہی ہو۔ پھر میں جھونپڑی سے نکلا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ میں آیت الکرسی اور جو کچھ مجھے یاد تھا میں سب پڑھتا رہا اور بھاگتے ہوئے جنگل کے کنارے پہنچ کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ وہاں کے مقامی لوگوں کو میں جنگل کے کنارے پر بے ہوش ملا تھا اور وہ مجھے یہاں لے آئے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ شکر کرو تم زندہ بچ گئے ہو، ورنہ یہ پچھل پیری کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ آج بھی جب رات ہوتی ہے تو مجھے کبھی کبھی جنگل کی طرف سے وہی ہنسی کی آواز آتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ ابھی بھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ رات یاد کر کے میں آج بھی خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی سمیر کی زبانی۔ امید ہے آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو کہانی کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔